الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کے اعتبار سے سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب آدمی دوسرے غائب آدمی کے لیے کرے، یعنی وہ شخص جو میرے پاس یا آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور ہم اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس شخص کے لیے اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں، تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ قبولیت کے قریب ہے، یہ زیادہ قبول ہونے والی اور جلدی قبول ہونے والی دعا ہے۔ دوستو، دعوت و غائب لغائب جو ہے یہ اس کی بہت تلقین بھی آئی ہے اور اس کے بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع بھی بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ میں جس کے لیے دعا کر رہا ہوں اس کو فائدہ ہے کہ ظاہر ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، جو آدمی دعا کر رہا ہے اس کے لیے الگ فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ، مسلمان آدمی جو کسی دوسرے مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے اور یہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، مستجابہ، یہ اللہ کے یہاں مقبول دعا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ایک دعا ہو گئی اس کے لیے بات ہو گئی جس کے لیے دعا ہو رہی ہے اس کا تو فائدہ ہے، جو دعا کر رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، عند رأسہ ملک مؤکل، اس کے سر کے پاس جو دعا کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو موجود نہیں ہے، تو اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، کلما دعا لأخیہ بخیر، جب یہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی، بھلائی کی، اچھائی کی دعا کرتا ہے، قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل، ملک موکل وہ جو فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہے وہ کہتا ہے آمین، یعنی یہ جو دعا آپ نے اس کے حق کے لیے کی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے، اور ساتھ فرشتہ کہتا ہے ولک بمثل، اور جو دعا تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے اللہ وہی چیز تجھے بھی عنایت فرمائے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم دعا کر رہے ہیں ایک مسلمان کے لیے اور فرشتہ دعا وہی ہمیں دے رہا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر فرشتہ، ایک نوری مخلوق جو گناہ سے بالکل پاک ہے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل صاف ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت یوسف کے علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کے جب درخواست کی، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کا اللہ کے دربار میں استغفار کیجیے، تو انہوں نے فوراً استغفار شروع نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے ان قریب، یعنی تمہاری عدم موجودگی میں میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ علماء نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں کہ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت دعا نہیں کی، وقت لیا کہ میں بعد میں دعا کروں گا۔ ایک تو یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت انہوں نے دعا کے لیے کہا کہ میں تہجد کے وقت کروں گا، کہ اس وقت تہجد کا وقت نہیں تھا کہ تہجد کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں دعا ہوگی تو یہ ہے بظاہر الغیب، یعنی کسی کی عدم موجودگی میں دعا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ بہرحال حضرت یعقوب کو ایک رنج تو تھا اپنے بچوں سے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو اتنے سال مجھ سے جدا رکھا، اور روتے روتے آنکھیں سے بینائی چلی گئی اور بے حد پریشانی، اور 40 سال کا عرصہ بیٹے سے جدا رہے، تو یہ ساری باتیں تھیں، تو وہ وقت لے رہے تھے کہ یہ جو رنج میرے دل میں ان کے لیے ہے اور یہ جو تکلیف ان کی وجہ سے مجھے پہنچی ہے، میں اپنے آپ کو تیار کروں کہ میں ان کو معاف کر کے پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا کروں۔ تو چونکہ جب انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا دل اس کے بارے میں صاف ہے، تو بھائی اس سے معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شخص جس کے بارے میں ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ قلق ہے، کچھ نہ کچھ رنج ہے کہ یار اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے یا مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے، سب سے بڑی دعا وہ ہے جو میں اس شخص کے لیے کر دوں جس کی وجہ سے مجھے کوئی رنج پہنچا ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ بہت محبوب دعا ہے، بہت محبوب، کسی کو معاف کر دینا اور معاف کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا کہ اللہ پاک اس کی ضروریات کو، اس کے کاروبار کے لیے دعا کرنا، باقی معاملات میں۔ تو اس وقت امت کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے دوستو،
پوری امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اس لیے دعا کے لیے وقت نکالیں. جیسے پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی, ایک تو دعا کے لیے وقت نکالیں, اور دوسرا پوری امت کے لیے دعائیں کریں, اپنے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ دل میں کوئی قلق چل رہا ہے ان کے لیے دعائیں کریں. اور جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں وہ جو مظلوم مسلمان ہیں, خاص طور پہ کشمیر میں, فلسطین میں, ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ان کے حالات بہتر ہوں, ان کی مظلومیت ختم ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کو آزادی جیسی نعمت نصیب فرمائے. تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کی عدم موجودگی میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محترم محبوب دعا ہے, اور وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اور دعا مانگنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ وہی دعا ایک فرشتہ اس مانگنے والے کے حق میں کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.